السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے اپنے سبق کی طرف۔ یہ یوٹیوب پہ پڑھنے والے ذرا تھوڑا سا نا توجہ کریں کہ بعض اوقات نا ویڈیو بننے میں دیر ہو جاتی ہے، تو اس طرح کوئی تھوڑے بہت جو ہے وہ وقت لگ جاتا ہے، کوئی ویڈیو دیر سے آتی ہے تو ان کو تھوڑے سے مسائل ہیں۔ دوسرے جو بچے سامنے پڑھ رہے ہیں، جو بچی ہیں، جو خواتین، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ پتہ نہیں آج سبق نہیں آنا، تو سبق تو میں دے دیتی ہوں، کلاس تو میں لے لیتی ہوں، لیکن ویڈیو بننے میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ کبھی ہر کوئی انسان ہے، کبھی کسی کو کام پڑ جاتا ہے ادھر ادھر۔ اچھا، سبق کی طرف آتے ہیں، اور بڑا ہی پیارا جو ہے ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری باتیں ہیں، کتنا ایمان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے ہماری ہے۔ بے شک مثل عیسیٰ کی مثال ہے، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم کی مثال کی طرح ہے۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اور یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں آدم علیہ السلام مٹی سے بنایا گیا، پہلے دن سے ہی سب نے یہ چیز پڑھی سنی۔ ثم قال، پھر کہا، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الحق، یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، سو تو نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، تو اللہ جس چیز کو بھی کہتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے کو وسیلے پیدا کرنے ہیں، بس جس کو حکم دے کہ تو ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ فمن حاجک، پھر جو شخص تو سے جھگڑا کرے، فی، اس کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم، فقول، تو کہہ دے، تعالو، آؤ، ندعو، ہم بلا لیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور اپنی جانوں کو، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کو، ثم، پھر، نبتہل، ہم جو ہے نبتہل کا مطلب ہے گڑ گڑا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور لفظ ہے یہ مباہلہ سے، مباہلہ ہوتا ہے اس طرح کا چیلنج کرنا، تو اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ فنجعل، اور کریں، لعنت اللہ کی، علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر۔ یہ آپ کو میں نے آل عمران کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ شروع کی آیات، شروع کی 83 آیات جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سن 9 ہجری کو حاضر ہونے والے نجران کے عیسائیوں کے ایلچی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وفد ہمارے نبی کے پاس آیا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں۔ پہلے تو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہ تھا، اور میں نے انہیں پیدا کر دیا، تو کون سے حیرانی کی بات ہے؟ میں نے حضرت آدم کو تو ان سے پہلے پیدا کیا تھا، ان کا باپ بھی نہ تھا، بلکہ ماں بھی نہ تھی، مٹی سے پتلا بنایا اور کہہ دیا کہ آدم تو ہو جا، تو اس وقت وہ ہو گیا۔ پھر میرے لیے صرف ماں سے پیدا کرنا کون سی مشکل بات تھی، جبکہ ماں اور باپ کے بغیر بھی میں نے پیدا کر دیا۔ بس اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں،
تو حضرت آدم علیہ السلام بطریق اولا اس کا حق رکھتے ہیں، اور انہیں خود تم بھی نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سب سے پہلے اس مرتبہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ یعنی جب آدم علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مرتبہ ختم کر دینا چاہیے کہ وہ کیوں پیدا ہو گئے، جبکہ آدم پہلے پیدا کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہاں تو ماں ہے، وہاں تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر مرد عورت کے پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کر دیا، حضرت حوا کو۔ اماں جی حوا آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی اور ہم سب کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیدا کر دیا اور باقی مخلوق کو مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ اس لیے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا نشان بنایا۔ اور یہاں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا سچا فیصلہ یہی ہے کہ اس کے سوا اور کچھ کسی کمی یا زیادتی کی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ حق کے بعد گمراہی ہی ہوتی ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس اے نبی تجھے ہرگز ان شکی لوگوں میں نہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس قدر واضح اور کامل بیان کے بعد بھی کوئی شخص تجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تو انہیں مبالغہ کی دعوت دے دو کہ ہم فریقین اپنے بیٹوں اور بیویوں کے مبالغہ کے لیے نکلیں اور اللہ جل شانہ سے عاجزی کے ساتھ کہیں کہ اللہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہو اس پر تو اپنی لعنت نازل کر دے۔ اس مباہلہ کے نازل ہونے اور صورت کی ابتدا سے جہاں تک ان تمام آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہی نجران کے نصارہ کا وفد تھا۔ یہ لوگ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی کی حصہ دار اور خدا جل شانہ کے بیٹے ہیں۔ بس ان کی تردید اور ان کے جواب میں جو سب آیتیں نازل ہوئے ہیں۔ حضرت ابن اسحاق اور ان کے علاوہ دوسرے مورخین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کو بطور وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ساتھ 60 آدمی بھیجے تھے، جن میں 14 شخص ان کے سردار تھے، اور 14 میں سے پھر 3 شخص جو تھے وہ ان کے بڑے تھے، پھر بڑے سردار تھے۔ ان میں ایک عاقب تھا، ایک عبد المسیح تھا، اور ایک سید تھا ان کا نام تھا سید ہے۔ جو عاقب جو تھا جو امیر قوم تھا، عقل مند سمجھا جاتا تھا اور صاحب مشورہ تھا، اور اسی کی رائے پر یہ لوگ مطمئن ہو جاتے تھے۔ سید ان کا لاٹ پادری تھا، مدرس اعلیٰ تھا، یہ بنو بکر بن وائل کے عرب قبیلے میں سے تھا، لیکن نصرانی بن گیا تھا، اور رومیوں کو اس کی بڑی آؤ بھگت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گرجے بنا دیے تھے، اور اس کے دین کی مضبوطی دیکھ کر اس کی بہت کچھ خاطر مدارت اور خدمت عزت کرتے رہتے تھے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان سے واقف تھا، اور اگلی کتابوں میں آپ کی صفتیں پڑھ چکا تھا، دل سے آپ کی نبوت کا قائل تھا، لیکن نصرانیوں میں جو اس کی عزت و تکریم تھی اور وہاں جو جاؤ منصب تھا اسے حاصل تھا، تو اس کے جن جانے کے خوف سے راہ حق کی طرف نہیں آتا تھا۔ غرض کیا کہ یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں پہنچا۔ آپ اس وقت عصر کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے۔ یہ لوگ بڑی نفیس پوشاکیں پہنے ہوئے، خوبصورت نرم چادریں اوڑھے ہوئے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بنو حارث بن کعب کو خاندان کے لوگ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان جیسا بادشاہ وفد کوئی نہیں آیا۔ ان کی نماز کا وقت آ گیا تو آپ کی اجازت سے انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی میں ہی اپنے طریق پر نماز ادا کی۔ بعد نماز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو ہوئی۔ ادھر سے بولنے والے جو 3 شخص تھے، یعنی حارثہ اور عاقب، عبد المسیح
تو اس طریقے سے وہ یہ شاہی مذہب پر تھے، لیکن کچھ امور میں اختلاف رکھتے تھے۔ حضرت مسیح کی نسبت ان کے تینوں خیال تھے، یعنی وہ خود خدا ہے اور خدا کا لڑکا ہے اور تین میں تیسرا ہے۔ آج بھی عیسائیوں کا یہ عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے اسے، کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تین خدا ہیں، حضرت خدا بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، اور پھر یہ تین میں سے تیسرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرا ہے۔ اور یہی نظریہ تثلیث آج بھی عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کئی لوگ جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تو جب ان کا انٹرویو سنا تو وہ کہتے تھے یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر ہلچل مچاتا تھا کہ تین خدا ہو گئے، پھر تینوں کا ایک ہو گیا، تو پھر یہ تین کیسے تھے، پھر تین کا ایک کیسے ہو گیا؟ تو اللہ جو ہے اس طرح کے ان کے ناپاک قول سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے۔ تو تقریباً تمام سارا کا عقیدہ یہی ہے۔ مسیح کے اللہ ہونے کے دلیل تو ان کے پاس یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اندھوں اور کوڑیوں کو اور بیماروں کو شفا دیتا ہے، غائب کی خبریں دیتا ہے، اور مٹی کی جو پرندہ بنا کے یا چڑیا بنا کے اس میں پھونک مار کر اڑا دیا کرتا تھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے سرزد ہوتی تھیں، اس لیے کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کی باتوں کے سچ ہونے پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایک مثبت دلیل ہیں۔ تو اللہ کا لڑکا ماننے والوں کی حجت یہ تھی کہ ان کا بظاہر کوئی اور باپ نہ تھا، گہوارے میں بولنے لگے تھے، یہ باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں تاکہ لوگ اللہ کے اسباب کو محکوم اور عادت کا محتاج نہ سمجھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور تین میں تیسرا اس لیے کہتا تھا کہ اس نے اپنے کلام میں فرمایا، ہم نے کیا، ہمارا کام، ہمارا حکم، ہماری مخلوق، ہم نے فیصلہ کیا، یعنی وہ اپنی بات جب کرتے ہیں تو ہم کر کے کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے، ایک ہی ہوتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یہ فرماتے ہیں، بلکہ فرماتا ہے کہ میں نے کیا یا میں نے کہا یا میری مخلوق، یعنی وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتوں سے ثابت ہے کہ اللہ تین ہے، خود اللہ رب کعبہ اور عیسیٰ اور مریم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کا لفظ صرف بڑائی کے لیے اور عظمت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور منکروں کے قول سے پاک بلند ہے۔ ان کے تمام عقائد کی تردید قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ سامعین، آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے، اور ہم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن صرف نام اپنا ہی لیا ہے۔ کسی بھی جگہ سے پورا قرآن آپ دیکھیں توحید سے بھرا پڑا ہے، کہیں آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور کسی دوسرے کا نام نہیں نظر آئے گا۔ قرآن پاک بھی اندر اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کام تھا زمین و آسمان کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں نے اکیلے نے کیا ہے، میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، کسی کی میں نے مدد نہیں لی، کسی کا میں نے سہارا نہیں لیا۔ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے ہم کر کے استعمال کرتے ہیں لفظ ہے۔ جب یہ تینوں پادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر چکے تو آپ نے فرمایا تو مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کر۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا یہ اسلام قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی اولاد مانتے ہو، صلیب کی پوجا کرتے ہو، خنزیر کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا پھر یہ فرمائیے حضرت عیسیٰ کا باپ کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، اور سورۃ آل عمران کی شروع سے لے کے اوپر تک کی ساری آیتیں اس کے جواب میں حاضر ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، تو وہاں سے لے کے سورۃ آل عمران کے شروع سے لے کے یہ ساری آیات اس بات کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔ آپ نے یہ سب تلاوت کر کے ان کو سمجھا دیں۔
تو اس مباہلہ کی آیت کو پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر نہیں مانتے تو آؤ مباہلہ کو نکلو۔ جس دن کر وہ کہنے لگے ابو القاسم ہمیں مہلت دیجیے، ہم آپس میں مشورہ کر لیں، پھر تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر انہوں نے عقل سے مشورہ لیا، جو بڑا دانا اور عقلمند سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنا حتمی فیصلہ ان الفاظ میں سنایا کہ اے جماعت نصارہ، تم نے یقین کے ساتھ اتنا تو معلوم کر لیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، اور یہ بھی تم جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تم سن چکے ہو، اور تمہیں بخوبی علم ہے کہ جو قوم نبی کے ساتھ ملاعنہ، یعنی اس کے اندر پڑھا نا ابھی ساتھ کے اندر کہ ملائنہ کا مطلب کہ لعنت کریں کہ ہم بھی اپنے اوپر اور تم بھی اپنے اوپر کرو، تو ملائنہ کرتی ہے، لعنت کرتی ہے، نہ ان کے بڑے باقی رہتے ہیں نہ چھوٹے، چھوٹے بڑے سب کے سب جڑ بنیاد سے کھیڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر تم نے مباہلہ کر لیا، قدم اٹھایا، تو تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ بس یا تو تم اسی دین کو قبول کر لو، اور کسی طرح نہیں ماننا چاہتے اور اپنے دین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے ہی خیالات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو آپ سے صلح کر لو اور اپنے وطن کو واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ صلاح مشورہ کر کے پھر دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ابو القاسم، کیونکہ نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، نبی محمد تو وہ کہتے نہیں تھے ان کو، تو کنیہ سے ہی پکارتے تھے۔ ہمارے نبی کے پہلے بیٹے تھے نا قاسم، تو اس وجہ سے ان کے آپ کی کنیت ابو القاسم بھی تھی۔ تو کہنے لگے ابو القاسم، ہم آپ سے ملاعنہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے دین پر رہیے اور ہم اپنے خیالات پر ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابیوں میں سے کسی ایسے شخص کو بھیج دیجیے جن سے آپ خوش ہوں کو ہمارے مالی جھگڑے کا ہمیں فیصلہ کر دیں، اور آپ لوگ ہماری نظروں میں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم دوپہر کو پھر آنا، میں تمہارے ساتھ کسی مضبوط ایماندار کو بھیجوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دن بھی سردار بننے کی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن صرف اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے اس کا تصدیق کرنے والا اللہ کے نزدیک میں بن جاؤں، اس لیے میں اس روز سویرے ظہر کی نماز کے لیے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز ظہر پڑھائی، پھر دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگے۔ میں بار بار اپنی جگہ پر اونچا ہوتا تھا تاکہ آپ کی نگاہیں مجھ پر پڑیں، اور آپ برابر بغور دیکھتے ہی رہے جہاں تک کہ نگاہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح پر جا پڑیں۔ انہیں طلب فرمایا اور کہا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی اختلافات کا فیصلہ حق سے کرو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ وہاں سرداروں کی گنتی تو 12 ہی ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں توالت ہے دوسری جگہ پہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہم سے جو طلب کرتے ہیں وہ ہم سب ادا کر دیں گے، لیکن یعنی جزیہ دینا قبول کر لیا انہوں نے، تو آپ کسی امین شخص کو ہمارے ساتھ کر دیجیے اور امین کو ہی بھیجنا۔ آپ نے فرمایا بہتر میں تمہارے ساتھ کامل امین کو ہی کروں گا، بھیجوں گا تمہارے ساتھ۔ اصحاب رسول ایک دوسرے کو تکنے لگے، یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے انتخاب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب یہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ ہیں اس امت کے امین ہیں۔ ایک اور بھی حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اچھا، مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھ لوں تو اس کی گردن کو چل دوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتے تو سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے فرشتے اسے دبوچ لیتے۔ اور اسی طرح یہودیوں سے جب قرآن نے کہا کہ آؤ جھوٹوں کے لیے موت مانگو، لعنت کرو، اگر یہ مانگتے تو یقیناً سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم کی آگ میں دیکھ لیتے۔ جن نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی تھی، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نکلتے تو لوٹ کر اپنے مالوں کو اور اپنے بال بچوں کو نہ پاتے کبھی بھی۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ
یہ اس قصے کو نا ذرا اور طویل کر کے لکھا ہے، لیکن ہے دلچسپ، تھوڑی سی غرابت بھی ہے اس میں، ویسے یہ اس مقام سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ یہ نا حضرت سلمہ بن عبد یسوع اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین قرآن میں نازل ہونے سے پیشتر اہل نجران کو خط مبارک لکھا تھا، جس کی عبارت یہ تھی۔ اس خط کو میں شروع کرتا ہوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اللہ رب العزت کے نبی اور رسول ہیں۔ نجران کے سردار کی طرف میں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا معبود ہے، رب ہے۔ پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اور بندوں کی ولایت کو چھوڑ کر اللہ کی ولایت کی طرف آؤ۔ اگر تم اسے نہ مانو تو جزیہ دو اور ماتحتی اختیار کرو، اگر اس سے بھی انکار ہو تو تمہاری لڑائی کا اعلان ہے۔ والسلام۔ بہت ہی حدیث ہے جی ثابت ہوتی ہے تواریخ سے بھی کہ ہمارے نبی نے سارے ملکوں کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ جب یہ خط وہاں پہنچا تو وہاں اس سردار نے پڑھا تو بڑا جو ہے وہ گھبرایا، تھرانے لگا، تو بلایا انہوں نے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو۔ اچھا، سب سے پہلے یہی لوگ آئے، یہ مشہور جو 3 لوگ جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ جب یہ آ گیا تو ان میں سے ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط اسے دیا۔ جب اس نے پڑھ لیا تو اس نے پوچھا، بتاؤ کیا خیال ہے؟ شرجیل بادشاہ کو خوب علم ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ کے ایک نبی کے آنے کا وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ یعنی شرجیل بادشاہ کو خط لکھا تھا نا، تو شرجیل بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا، لیکن ان کو بلا کے یہ ان کے پاس ایک طریقہ تھا بات کرنے کا، عقلیں بڑی تھی دنیا کی ان کے پاس۔ ایک کو بلایا علیحدہ اور اس سے کہا کہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو خوب علم ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک اللہ کے ایک نبی کے آنے کا وعدہ اللہ کی کتاب میں ہے، کیا عجب کہ وہ نبی یہی ہو۔ امر نبوت میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ ہاں، اگر امور سلطنت کی کوئی بات ہوتی تو بے شک میں اپنے دماغ پر زور ڈال کر کوئی بات نکال لیتا۔ اور جو اسقف تھا جہاں وہاں کا سردار ہے جس کے پاس خط گیا تھا، اسقف نے انہیں تو الگ بٹھا دیا اور دوسرے کو بلا لیا، دوسرے نے بھی یہی بات کہی، پھر تیسرے کو بلا لیا، تیسرے نے بھی یہی بات کہی، تینوں کی رائے متفق ہے۔ اب جب اس نے دیکھا بادشاہ نے کہ ان کی تو رائے جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو حکم دیا گیا کہ ناقوس بجائے جائیں، آگ جلا دی جائے اور گرجوں کے جھنڈے بلند کر دیے جائیں۔ وہاں کا یہ دستور تھا کہ جب سلطنت کا کوئی اہم کام ہوتا اور رات کو جمع کرنا مقصد ہوتا تو یہی لوگ کرتے، اگر دن کا وقت ہوتا تو گرجوں میں آگ جلا دی جاتی، ناقوس زور زور سے بجائے جاتے۔ اس حکم کے ہوتے ہی چاروں طرف آگ جلائی جاتی، ناقوس کی آواز نے ہر ایک کو ہوشیار کر دیا اور جھنڈے اونچے دیکھ کر آس پاس کی وادی کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اس وادی کا طول اتنا تھا کہ تیز سوار صبح سے شام تک دوسرے کنارے پر پہنچا تھا۔ کافی سارے گاؤں تھے اس میں، اور یہاں تلواریں چلانے والے بھی موجود تھے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اسقف نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اور پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو تمام عقل مندوں نے یہی کہا کہ یہ نا کوئی وفد بھیج دیا جائے، یہ وہاں سے پختہ خبر لے کے آئیں۔ اب یہاں سے یہ وفد ان تینوں کے سرداری کی متحد روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر انہوں نے سفری لباس اتار ڈالا اور نقش بنے ہوئے ریشمی لمبے لمبے ہلے پہن لیے اور سونے کی انگوٹھیاں انگلیوں میں ڈال لیں اور اپنی چادروں کے پلے تھامے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ بہت دیر تک انتظار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کریں، لیکن ان ریشمی ہلوں اور سونے کی انگوٹھیوں کی وجہ سے آپ نے ان سے کوئی کلام بھی نہ کیا ہے۔
اب یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تلاش میں نکلے، اور ان دونوں بزرگوں سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی۔ مہاجرین اور انصار کے ایک مجمع میں ان دونوں حضرات کو پا لیا اور ان سے واقعہ بیان کیا کہ تمہارے نبی نے ہمیں خود خط لکھا، اس کا جواب دینے کے لیے ہم خود حاضر ہوئے، آپ کے پاس گئے ہیں، سلام کیا لیکن جواب نہیں دیا، پھر دیر تک انتظار میں بیٹھے رہے، آپ سے کچھ باتیں ہو جاتی لیکن آپ نے ہم سے کوئی بات نہ کی، اور آخر ہم لوگ تھک کر آ گئے ہیں۔ اب آپ حضرات بتائیے کہ کیا ہم یوں ہی واپس چلے جائیں؟ ان دونوں نے حضرت علی بن ابو طالب سے کہا کہ آپ ہی نے جواب دیجیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اپنے ہلے اور اپنی انگوٹھیاں اتار دیں اور وہی سفری لباس معمول کے مطابق جو پہنا تھا وہ پہن کر حضور کی خدمت میں دوبارہ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور اسی معمولی لباس میں گئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ جب میرے پاس پہلی مرتبہ آئے تھے تو ان کے ساتھ شیطان تھا۔ اب بات چیت شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے، وہ بھی جواب دیتے، وہ بھی سوال کرتے، ان کو بھی جواب ملتا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت کیا فرماتے ہیں، تاکہ ہم اپنی قوم کے پاس جا کر وہ کہیں ہمیں اس کی خوشی ہے کہ آپ ربی ہیں، تو آپ کی زبانی سنیں کہ آپ کا ان کی بابت کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا جواب آج نہیں، تم ٹھہرو تو میرا رب مجھ سے اس کی بابت جو فرمائے گا وہ میں تمہیں سنا دوں گا۔ دوسرے دن وہ پھر آئے تو آپ نے اس وقت کی یہ اتری ہوئی آیات جو ہے انا مسئلہ عیسیٰ جہاں تک تلاوت کر کے سنائی، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملانا کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے، پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ آ رہی تھی۔ اس وقت آپ کی کئی ایک بیویاں تھیں، تو وہ جو دیکھتے ہی گھبرا گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نجران کی ساری وادی میری بات کو مانتی ہے، میری رائے پر کاربند ہوتی ہے، سنو اللہ کی قسم یہ معاملہ بڑا بھاری ہے، اگر یہ شخص مبعوث کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی نگاہوں میں ہم ہی متون ہوں گے، یعنی لعنت کیے گئے، اور سب سے پہلے ان کی تردید کرنے والے ہم ہی ٹھہریں گے، یہ بات اس کے اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں نہیں جائے گی، اور ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت و آفت آ جائے گی۔ عرب بھر میں سب سے زیادہ قریب ان سے میں ہی ہوں، اور سنو اگر یہ شخص نبی مرسل ہے تو مباہلہ کرتے ہی روئے زمین پر ایک بال یا ایک ناخن بھی ہمارا نہ رہے گا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے کہا پھر کیا رائے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا میری رائے تو یہ ہے کہ ہم اس کو حاکم بنا دیں، جو کچھ یہ حکم دے ہم اسے منظور کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی خلاف عدل حکم نہیں دے گے۔ تو ان دونوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ عرب جو ان کا سردار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے کہ میں اس ملانا سے بہتر چیز جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنے دریافت فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا آج کا دن، آنے والی رات اور کل کی صبح تک آپ ہمارے بارے میں جو حکم کریں ہمیں منظور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شاید اور لوگ تمہارے اس فیصلے کو نہ مانیں۔ اس نے کہا کہ اس کی بابت میرے ان دونوں ساتھیوں سے دریافت فرما لیجیے۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ سارے وادی کے لوگ انہی کی رائے پر چلتے ہیں، وہاں ایک بھی ایسا نہیں جن کے فیصلے کو ٹال سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست قبول فرمائی، مباہلہ نہ کیا اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ تو مباہلے کا مطلب پھر دوبارہ جو ہے تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کچھ بچیوں کو سمجھ نہیں آتی بات کی۔ مباہلہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ بھی نکل آئے میدان میں، ہم بھی نکلتے ہیں، آپ اپنی بچوں بیویوں سمیت آپ بھی باہر نکلے، ہم بھی باہر نکلتے ہیں، باہر کھلے میدان میں جا کے ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی سچا ہے وہ رہ جائے اور جو جھوٹا ہے اللہ اس کو غارت کر دے، ادھر ہی برباد کر دے۔ تو یہ تھا مباہلے کا مطلب۔ ہمارے نبی جو ہیں حضرت حسین کو لے کے، حضرت فاطمہ کو لے کے، اپنی بیویوں کو لے کے چلے گئے کھلے میدان میں، کہا کہ آ جاؤ، باہر نکلے اور کہا کہ آؤ کھلے میدان میں، ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے نبی کی یہ درخواست منظور کر لی، مباہلہ نہ کیا، واپس لوٹ گئے، اور دوسرے ہی دن وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ایک تحریر لکھ کے دی کہ جس میں بسم اللہ کے بعد یہ مضمون تھا کہ یہ تحریر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجرانیوں کے لیے ہے، ان پر اللہ کے رسول و حکم جاری تھا، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ اتنا جو ہے وہ دے دیا کریں گے
یعنی سالانہ اخراج، تو وہ ان کے ساتھ جو طے ہو گیا، پورا عہد نامہ انہیں عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ وفد سن 9 ہجری میں آیا تھا۔ اس لیے حضرت زہری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جزیہ ان اہل نجران نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا تھا، اور جزیہ کی آیت فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہ آیت ہے سورۃ توبہ کے اندر، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ۔ اس آیت میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ نے انہیں ملانا کے لیے کہا، اور صبح کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو لیے ہوئے آپ تشریف لائے اور انہیں کہلا بھیجا۔ انہوں نے قبول نہ کیا اور خراج دینا منظور کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اس کی قسم، اس اللہ قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اگر یہ دونوں نہیں کرتے تو ان پر یہی وادی آگ برساتے۔ یہ دونوں تھے، وہ جتنے بھی تھے، تو یہ ابناءنا و ابناءکم، یہ ساری جو ہے یعنی اپنی اولادیں بھی، ہم اپنی اولادیں بھی لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے، انفسنا، تو ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے، مباہلہ کے لیے اپنے ساری فیملی کو لے کے نکلنا تھا۔ اچھا، اگلی آیت کیا ہے؟ ان ھذا، بے شک یہ، لاہوا، یقیناً یہی، قصص، بیان ہے، حق کا حق، وما من، اور نہیں ہے، من الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ، ان اللہ، اور بے شک اللہ، لاہو العزیز الحکیم، بے شک وہی ہے سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ تو وہی حق ہے، اور سچی بات یہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک ازل سے ابد تک وہی سب کے اوپر غالب ہے، وہی کمال حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پھر جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد